عالما قديرا سميعا بصيرا. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. تمام دوست احباب بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تحریک خدام اہل سنت والجماعت کٹیڑا کے دوستوں نے بڑی محنت، بڑی ہی طلب صادق کے ساتھ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس جلسے کو آخری لمحات تک ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں. اور جس مقصد کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک مقصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح اس روحانی محفل کے اندر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سب کو جنت الفردوس میں یوں ہی جمع فرما دے. آج کی اس کانفرنس کا موضوع ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. الفاظ مختلف ہوتے ہیں لیکن نیت سب کی ایک ہی ہوتی ہے. کوئی حضور کو فاتح مکہ کہہ دے، کوئی تاجدار مدینہ کہہ دے، کوئی تاجدار دو عالم کہہ دے، کوئی رحمت للعالمین کہہ دے. الفاظ کے اندر اختلافات ضرور ہوتے ہیں لیکن عقیدہ اور نیت سب کی ایک ہی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ، سب سے برتر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دوستو، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے امت کے درمیان جھگڑے ختم ہوئے ہیں. پہلے جھگڑے موجود تھے، اعتقاد کے جھگڑے، کردار کے جھگڑے، برادریوں کے جھگڑے، سماج کے جھگڑے، معاشرے کے جھگڑے. نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ کی آمد سے جو اس امت پر رحمتوں کے چھینٹے پڑے ہیں
اس کا ایک یہ نتیجہ بھی نکلا ہے کہ نفرتیں ختم ہو گئیں اور محبتوں سے یہ جہان آباد ہو گیا. اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کو ایک حکم دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. آج ہم نے کچھ بکھری بنیادی باتیں کرنی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. قرآن پاک کے اندر اللہ کے مخاطب کرنے کے دو انداز ہیں. یا تو فرمایا جاتا ہے یا ایھا الناس، یا فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو. یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ اسلام میں داخل ہونے کا راستہ صرف ایک ہے. آج اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی پارسی، کوئی بدھ مت، کوئی دہریہ اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے تو پوری دنیا کے مسلمان کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، وہ یہی کہیں گے کہ اگر آپ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس دروازے سے آ جائیں جو دروازہ اس اسلام کے داخلے نے تجویز کیا ہے، اور اس دروازے کا نام ہے کلمہ طیبہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ باتیں ہوگی سادہ سادہ. فاروق معاویہ صاحب نے طرزوں کے ساتھ آپ کو نعتیں سنا دی ہیں نا. ہاں جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میری طرز تو ہے نہیں، میں تو سادہ سادہ بات کروں گا. دنیا کا کوئی بھی شخص اگر اسلام میں داخل ہو جائے تو دروازے کتنے ہیں؟ سارے بولیے. اس دروازے کا نام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ آپ کے کٹڑے میں بھی یہی چلتا ہے نا؟ اس سے کم تو نہیں ہے، زیادہ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ دنیا میں کہیں بھی چلے جائے کلمہ یہی ملے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اسلام میں داخل ہونے کا راستہ ہے. جتنی بڑی اسلام کی بلڈنگ ہے، جتنا بڑا اسلام کا قلعہ ہے، جتنا بڑا اسلام کا محل ہے، اس پورے محل میں داخل ہونے کا راستہ صرف ایک ہے، کلمہ طیبہ. لیکن جب کوئی بندہ داخل ہو جائے تو اب اس سے نکلنے کے دروازے بے شمار ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ داخل ہونے کے راستے کتنے ہیں؟ صرف ایک. اللہ فرماتے ہیں زبردستی نہیں، اسلام تمہارے اوپر مسلط نہیں کیا جاتا، تمہیں زبردستی دھکیلا نہیں جاتا کہ کلمہ پڑھو. تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ کلمہ پڑھ لو. اگر کلمہ پڑھ لو گے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، نارے جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت کے گل و گلزار کے حقدار اور مستحق بن جاؤ گے. لیکن دنیا کے اندر اللہ کسی بھی شخص پر ہدایت کو مسلط نہیں کرتے. دوستو، اللہ کے خزانوں میں قیمتی ترین چیز صرف ایک ہے. اس قیمتی ترین چیز کا نام ہے ہدایت. ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. نمازی ہے، وضو کر لیا، مسجد میں داخل ہو گیا، پہلی رکعت میں کھڑا ہو گیا، کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ولی ہے، وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صحابی ہے، وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرما رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ فرماتے ہیں جب تک تمہارے جسم میں روح باقی ہے ہدایت مانگتے جاؤ. جس دن تم نے مانگنا چھوڑ دیا میں ہدایت کا دروازہ بند کر دوں. ولی ہے، وہ بھی مانگے،
आलिम है वो भी मांगे, सहाबी है वो भी मांगे, खानवात अहले बैत का कोई चश्मो चिराग है वो भी मांगे, हत्ता के नबियों के इमाम हैं तो वो भी मांगे। हिदायत हर एक की अपनी शान के मुताबिक होगी। आलिम की हिदायत आलिम की शान के मुताबिक, सहाबी की हिदायत सहाबी की शान के मुताबिक, नबी की हिदायत नबी की शान के मुताबिक। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं तुमने मांगना नहीं छोड़ना, तुमने मांगना छोड़ दिया तो मैं हिदायत देना बंद कर दूंगा। क्यों? कि मेरे खजानों में कीमती तरीन चीज का नाम क्या है? बात समझ में आ गई? इस्लाम में दाखिल होने के कितने दरवाजे हैं भाई? सिर्फ एक नहीं, सिर्फ एक। दुनिया के किसी भी शख्स के पास चले जाओ, फर्ज करो कोई बरेलवी आलिम है, उसके पास कोई यहूदी चला जाता है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, तो वो क्या कहेंगे? कलमा पढ़ लो। देवबंदी आलिम है वो क्या कहेंगे? कलमा पढ़ लो। अहले हदीस आलिम है वो भी क्या कहेंगे? कलमा पढ़ लो। पूरी दुनिया के अंदर चले जाए, हनफी है, शाफी है, मालकी है, हम्बली है, गोरा है, काला है, अफ्रीकी है, अमरीकी है, एशियाई है, दुनिया के पूरी दुनिया का आलमगीर ज़ाब्ता है कि कलमा तैयबा इस्लाम में दाखिल होने का रास्ता है। दरमियान में एक और बात कह दूं, है जी, तो थोड़ी सी फिरका वराना है, कह दूं। अल्लामा बाकर मजलिसी लिखते हैं जब भी कोई शख्स मुसलमान होना चाहता तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते थे बगो तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने वाला कहता था, वो इस्लाम में दाखिल हो जाता था। पता चला दूसरे कैंप के लोगों ने भी माना है कि दरवाजा यही है। बात समझ में आ रही है जी? इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे जो कुछ है वो क्या है? वो दीन नहीं है। दीन सिर्फ एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यहां से एक और बात सुनते जाइए। हमारे पास दोस्त एक वसवसा पैदा कर देते हैं, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे कि हैं? है ना? तो बात दोस्त कहते हैं तो फिर इसका मतलब है कि यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि है ना, थे तो नहीं ना। शैतान सवालिया निशान डाल देता है ना कि जी कलमा तैयबा का मानी करो। अब मानी तो सारे एक ही करेंगे ना, जो है अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसका सादा जवाब पता क्या है? इमरान खान वजीर आजम थे कि हैं? कहां है? क्या बैठे हुए जी? है ना, लेकिन कहां है? दारुल खिलाफा में है ना। अल्लाह कहते हैं वजारत उज़्मा जिसको मिल जाए उसका हर जगह होना जरूरी नहीं, वो जहां होगा ममलिकत में उसका मनसब चलेगा। मेरे नबी का मनसब पूरे आलम में जारी है, लेकिन ठिकाना ऐशा का हुजरा है, सुभान अल्लाह। ठिकाना सिद्दीक की बेटी का हुजरा है। क्यों? ये रुतबा है बुलंद मिला जिसे मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहां। अल्लाह ने नबी के वजूद को ठिकाना देने के लिए या अबू बकर की गोद का इंतखाब किया या अबू बकर की बेटी ऐशा के घर का इंतखाब किया। ये इंतखाब करने वाला कौन है भाई? अल्लाह की जात का इंतखाब कमजोर है या मोतबर? इस्लाम में दाखिल होने के कितने रास्ते हैं? सिर्फ एक नहीं, बात पूरी सिर्फ एक। कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया, जो काफिर था वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, और जो मुसलमान था उसका तजदीद ईमान हो गया, यानी ईमान ताजा हो गया, उसका ईमान पहले से बढ़ गया। अब जब काफिर इस्लाम के इस किले में, इस्लाम के इस महल में दाखिल हो गया, अब निकलने के कितने रास्ते हैं? बहुत ज्यादा। तौहीद का इनकार कर देगा, निकल जाएगा। किसी एक नबी की अजमत का इनकार कर देगा, निकल जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत का इनकार कर देगा, निकल जाएगा।
पुल सिरात का इनकार कर देगा निकल जाएगा, क़यामत का इनकार कर देगा तो भी निकल जाएगा, किसी सहाबी की तकफीर करेगा तो भी निकल जाएगा, किसी फरिश्ते की तौहीन करेगा तो भी निकल जाएगा, किसी हलाल को हराम समझेगा और हराम को हलाल करार देगा तो भी निकल जाएगा। अल्लाह फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या मतलब? दाखिल होने का रास्ता एक है, लेकिन इस एक रास्ते के जरिए जब तुम इसके अंदर आ जाओ, अब अपनी हिफाजत बहुत करना, क्योंकि निकलने के रास्ते बेशुमार हैं। अब तौहीद को बचाना होगा, खत्म नबुव्वत के अकीदे को भी बचाना होगा, कुरान के अकीदे को भी बचाना होगा। इसलिए कायनात के रब ने जुमला क्या इस्तेमाल किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब इस पर बात हो जाए ना कि मोमिन होता कौन है? मोमिन एक होता है मुसलमान, एक होता है मोमिन। मुसलमान कौन होता है? सादा सा मतलब, मुसलमान वो होता है जो अल्लाह को मानता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानता है। और मोमिन कौन होता है? जो अल्लाह की भी मानता है, नबी की भी मानता है। अल्लाह को मानना और है, अल्लाह की मानना और है, नबी को मानना और है, नबी की मानना और है। अल्लाह को मानना क्या है? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई बेटियां बेटे देने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई बारिश बरसाने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई सूरज निकालने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई सूरज गुरूब करने वाला नहीं। ये अल्लाह को माना जा रहा है। और जब मुअज्जिन की आवाज कान में पड़ जाए, हय्या अलस सलाह, अब वक्त आ गया कि अल्लाह की मानो। समझ आ रही बात? अल्लाह को मानना और है, अल्लाह की मानना और है। इससे अगला मतलब मोमिन कौन होता है? तवज्जो है? जो इस्लाम के अहकामात को अपने इल्म, अपने फहम, अपने मुशाहदा और अपने दीदार की बुनियाद पे नहीं मानता, बल्कि जो बात कुरान से, नबी के फरमान से, सहाबा के अमल से साबित हो जाए, वो उसको नजर आए या न आए, वो उसको अल्लाह का हुक्म मान लेता है। ये क्या है? ईमान। मिसाल के तौर पे हमारे दाएं बाएं दो फरिश्ते मौजूद हैं, उनका नाम क्या है? किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। तुम जो कुछ करते हो, ये दो फरिश्ते तुम्हारे एक एक अमल को दर्ज करते हैं, एक एक अमल को लिखते हैं। जब भी कोई बंदा मोमिन बैतुल खला के अंदर जाता है तो ये फरिश्ते अलग हो जाते हैं, या जब कोई निकाही जोड़े आपस में बैठते हैं तो ये फरिश्ते अलग हो जाते हैं। इसके अलावा ये दोनों फरिश्ते हर वक्त हर बंदे के साथ होते हैं। अब आप बताइए, आप में से कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 50 साल का, आपने आज तक इन दोनों फरिश्तों को देखा है जी? वो लिखते हैं, उनके लिखने की आवाज, कलम की आवाज की आपके कान में आई है? वो आपस में बातें भी करते हैं कि इस बंदे की नेकी अब लिखी जाए या थोड़ी देर के बाद लिखी जाए। क्या उनकी बातें हमारे कानों में आई हैं? नहीं ना आई। लेकिन इसके बावजूद हम सारे मानते हैं कि नहीं मानते? क्यों मानते हैं? कि अल्लाह ने फरमा दिया, नबी ने बता दिया, कुरान में आ गया। अब हमें नजर आए या ना आए, अल्लाह और उसके नबी की बातों को आंखें बंद करके कबूल कर लेना ईमान है। क्यों? कि आंखों से देखने के बाद मानना, ये तो क़यामत के दिन अबू जाल भी ईमान ले आएगा, अबू लहब भी ईमान ले आएगा। अबू जाल भी कहेगा अल्लाह, मैं क़यामत को मानता हूं, पुल सिरात को मानता हूं, नबियों को मानता हूं, सहाबा को मानता हूं, कुरान को मानता हूं, जन्नत को मानता हूं, दोज़ख को मानता हूं, लेकिन क्या उस वक्त मानने से वो मोमिन कहलाएगा? नहीं। क्यों नहीं कहलाएगा? अल्लाह फरमाते हैं आज आंखों से देख के मान रहा है ना, और कल जब मेरे नबी ने फरमाया था तब तो नहीं माना था। ईमान आंखों से देखने का नाम नहीं, अल्लाह के कुरान पर आंखें बंद कर लेने का नाम है। जो कुरान के अंदर आ गया, नबी के फरमान से साबित हो गया। अच्छा, अब इस ईमान की बात को थोड़ा सा आगे चलाएं।
یہاں بے شمار لوگ بیٹھے ہیں اور الحمدللہ سارے کے سارے مومن ہیں. الحمدللہ کہہ دیں, سارے مومن ہیں نا, مسلمان. الحمدللہ اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کی بھی مانتے ہیں. تھوڑی بہت بدعملیاں, گناہ, کمزوریاں, نقائص, عیب یہ ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں, لیکن ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ الحمدللہ ہم سارے صاحب ایمان ہیں, صاحب اسلام ہیں. نبی علیہ السلام کی سیرت کا موضوع ہے. سیرت کا ایک ٹاپک, اس کی ایک جھلکی ایمان کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد دو بڑے واقعے پیش آئے. کتنے؟ ایک واقعہ ہے حیات النبی کا, دوسرا واقعہ ہے باغ فتح کا. حیات النبی بھی ایمان کو جلا بخشتا ہے اور باغ فتح بھی ایمان کو جلا بخشتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, تھوڑی تھوڑی بات ہو جائے دونوں پر؟ ہے جی. نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا, صحابہ کرام کے اندر اعلان ہو گیا, نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, پردہ فرما لیا. وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے حکم پر بیوی بچوں کو قربان کر دیا, کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا, آج ان کے لیے نبی کی وفات کی خبر سننا ناممکن تھا. حضرت عمر جیسا جری انسان تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے خبردار, اگر کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ فرماتے ہیں جب جذبات اپنے عروج پہ ہوتے ہیں تو اس وقت امت کی قیادت کے لیے وہ آتا ہے جو متحمل مزاج ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب کو جوش آ جاتا ہے, جذبہ آ جاتا ہے, اور جذبہ ایک ایسی چیز ہے عقیدت کو شریعت پہ غالب کر دیتا ہے. جذبہ ایک ایسی چیز ہے کہ عقیدت کو شریعت پہ غالب کر دیتا ہے. حضرت عمر نے کہا خبردار کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے میں گردن اڑا دوں گا. تلوار حضرت عمر کی نیام سے باہر نکل آئی, نہیں 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 نہیں, حضور فوت نہیں ہوئے, ابھی آئیں گے, اٹھیں گے, ہمیں نماز بھی پڑھائیں گے, چوروں کے ہاتھ بھی کاٹیں گے. یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت عمر فاروق. اللہ اکبر. اب چونکہ میں نے ایک بڑے محدود ٹائم میں ساری باتیں سمیٹنی ہے, عمر سے بڑھ کے اللہ کی دھرتی پہ کوئی مومن ہے صدیق کے بعد؟ ہے جی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. نبی کے صحابہ میں کوئی شہید احد, کوئی شہید بدر, کوئی شہید حنین, کوئی شہید یرموک, کوئی شہید کربلا, کوئی شہید یمن, کوئی شہید طائف, کوئی شہید مسجد, کوئی شہید قرآن. اللہ کی دھرتی پر ایک عمر فاروق ہے جو شہید حوض کوثر ہے. کیونکہ حضرت عمر کی جہاں شہادت ہوئی وہ نبی کا منبر تھا, وہ نبی کا مصلی تھا. کون سا نبی کا مصلی, کون سا نبی کا منبر؟ جس منبر پہ بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے دن میری امت کو جو جام کوثر پلایا جائے گا دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. جس کو ایک مرتبہ مل گیا جنت میں اس کو بھوک تو لگے گی, پیاس نہیں لگے گی. جنت میں اس کو پیاس ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوثر کا چشمہ قیامت کے دن ہم کہاں تلاش کریں گے, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ نبی کے دو فرمان سن لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح سیاہ عربی گھوڑا اپنی ٹانگوں سے اور اپنی پیشانی سے پہچانا جاتا ہے, سیاہ گھوڑوں میں اگر عربی نسل کا شاندار گھوڑا کھڑا ہو تو اس کا مالک پہچان لیتا ہے. کیوں؟ اس کی پیشانی بھی سفید ہوتی ہے اور اس کی ٹانگوں کے سم بھی سفید ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کالے گھوڑوں میں سفید پیشانی والا گھوڑا جلدی پہچانا جاتا ہے, قیامت کے دن 2.25 لاکھ نبیوں کی امت میں اپنی امت کو وضو کے چمکتے اعضاء سے پہچان لوں. سارے دوست وعدہ کرو انشاءاللہ باوضو رہیں گے, نبی والا وضو کریں گے, علی والا وضو کریں گے, پکا سنی وضو کریں گے, 2 نمبریہ ایرانی فارسی وضو نہیں کریں گے.
سارے دوست وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو باوضو رکھے, باوضو زندگی دے, باوضو موت دے. دوسرا فرمان, ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ تو ہمیں پہچان لیں گے, لیکن یہ فرمائیے کوثر کا چشمہ کہاں ہوگا؟ کوئی نشانی, کوئی علامت, کوئی آثار؟ نبی علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی کا سوال سنا اور جس ممبر پہ بیٹھے تھے اس ممبر پہ ہاتھ مارا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں الفاظ لے کر آئے ہیں, نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ اپنے ممبر پہ ہاتھ مار کے فرمایا حوض تحت ممبری, حوض کوثر میرے ممبر کے نیچے ہوگا, حوض کوثر میرے ممبر کے نیچے ہوگا. بات کیا دوں, ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. نبی کا فرمان, میرے ممبر کے نیچے حوض کوثر ہوگا. جس ممبر پہ نبی بیٹھے تھے اور جس ممبر کے نیچے سے حوض کوثر قیامت کے دن نمودار ہوگا, اسی جگہ پہ حضرت عمر کی شہادت ہوئی. اللہ نے فرمایا عمر کا خون اتنا مقدس ہے کہ یہ نکلے گا تو چشمے حوض کوثر پہ نکلے گا. عمر شان والے ہیں کہ نہیں ہے؟ لیکن جذبات کا ایک عالم ہوتا ہے, جذبات کی ایک کیفیت ہوتی ہے. خبردار کسی نے کہا حضور فوت ہو گئے, اللہ اکبر. اللہ بتانا چاہتے ہیں جب جوش, جذبہ, عقیدت انتہا سے اوپر چلی جائے متحمل قیادت کی ضرورت ہوتی ہے, اور نبی کی امت میں تحمل والی قیادت اگر ہے تو ابو بکر صدیق کی ہے. ابو بکر صدیق آئے, کسی کو کچھ نہیں کہا, اللہ اکبر. صحیح بخاری کے الفاظ, صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر پتلا ململ کا کپڑا رکھا ہوا تھا. پتلا ململ کا کپڑا, حسن محمد سے کرنے چھن چھن کے کپڑے سے باہر آ رہی تھی. ابو بکر صدیق آگے بڑھے, کسی کو ہمت نہیں تھی نبی کے جستے عطر کو ہاتھ لگاتا. ابو بکر آگے بڑھے, کپڑا مبارک چہرے سے اٹھایا, میت مبارک نبی علیہ السلام کے جستے عطر کو, پیشانی کو بوسہ دیا اور تاریخی الفاظ کہے. کون سے؟ طبت حیا و میتا, طبت حیا, آپ زندہ تھے تب بھی پاک تھے, آج آپ پردہ فرما گئے تب بھی پاک ہیں. طبت حیا و میتا. ایک طرف کون سی آوازیں آ رہی ہیں؟ حضور کو مردہ کے الفاظ خلاف ادب ہے, مردہ نہیں. یہ نہ کہو کہ نبی پردہ فرما گئے, یہ نہ کہو کہ نبی انتقال فرما گئے, یہ نہ کہو کہ نبی فوت ہو گئے. نہیں 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 نہیں, جو کہے گا میں گردن اڑا دوں گا. ابو بکر آئے, طبت حیا و میتا. اور میرے نبی کی امت کے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا ہوا حضور چلے گئے؟ جب تھے تب بھی پاک تھے, نہیں تو تب بھی پاک. یہ عقیدہ کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اگلے الفاظ کیا کہے؟ لا یذیقک اللہ موتتین ابدا, اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں چکھائیں گے. اللہ آپ کو 2 موتیں. سیرت النبی کا حصہ, سیرت النبی کا عنوان. کیا مطلب؟ آج آپ اللہ کے قانون کے مطابق پردہ فرما گئے, آپ کے اوپر وفات, انتقال, رحلت, وصال طاری ہو گیا, لیکن جب آپ قبر عطر میں جائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے روح کو پھر لٹا دے گا. اس کے بعد کبھی آپ پر موت نہیں آئے گی, آپ ہمیشہ ہمیشہ قبر میں زندہ رہیں گے. سب سے پہلے یہ مسئلہ کس نے حل کیا؟ آواز سے بولیے, آواز سے, آپ دھیرے دھیرے بول رہے ہیں. کس نے مسئلہ حل کیا؟ ہمارے اکابر جو ہے نا یہ بڑے حساس ہیں نبی کی محبت کے معاملہ میں. آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے, لاہور کی ایک مسجد میں میرا بیان ہو رہا تھا اور میں نے دوران گفتگو یہ الفاظ کہہ دیے کہ جب نبی علیہ السلام کی آخری عمر میں طبیعت خراب ہوئی. ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟
طبیعت خراب یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ جی میں بیمار ہوں, طبیعت موافق نہیں ہے, ماحول موافق نہیں ہے, تو میرے منہ سے نکل گیا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہوئی تو میرے ساتھ والی کرسی پر علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب بیٹھے ہوئے تھے. علامہ صاحب نے فوراً میرے یوں کلائی پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اپنے الفاظ واپس لو, لفظ خراب کی نسبت نبی کی طرف کرنا حرام ہے. لفظ خراب کی نسبت نبی کی طرف کرنا. اگر آج دیوبندی سنیوں کا ایک عالم نبی کی ذات کے بارے میں اتنا حساس ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی نبی کے کتنے عاشق ہوں گے؟ مولانا حسین احمد مدنی نبی کے کتنے عاشق ہوں گے؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, یہ نبی کے کتنے عاشق ہوں گے؟ اس لیے دوستو سیرت النبی کا جلسہ ہے, سارے دوست یہ پیغام یاد کر کے جاؤ, ہم سب کے دل میں نبی کا پیار ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں نبی کا احترام نہ ہو, نبی کا پیار نہ ہو. نبی کے پردہ فرمانے کے بعد یہ جو حیات النبی کا مسئلہ حل کیا, یہ کس نے کیا ہے جی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے. آپ سارے حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں, خلیفہ اول مانتے ہیں, مومن کامل مانتے ہیں, تو انہوں نے جو عقیدہ واضح کیا انشاءاللہ اس عقیدے کو بھی مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ حل ہو گیا. آگے چلیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام ملتا ہے, کس کا؟ نبی کی بیٹی کا. پیغام ملا تو بھی ٹھیک, اور نبی کی بیٹی چل کے آ گئی تو بھی ٹھیک. کیوں؟ صدیق نانا ہے اور فاطمہ نواسی ہے. اگر نواسی اپنے نانا کے پاس چل کے آ گئی ہے تو ذاکر کے پیٹ میں کیا مروڑ اٹھتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر نواسی نانے کے پاس چل کے آ گئی ہے تو بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس کا اپنا گھر ہے, وہ جائے اپنے مسئلے حل کرے. جو دل میں کوئی سوال ہے, کوئی طلب ہے, اپنے نانا کے سامنے رکھے. امت کو نبی کے آل کے گھرانے میں جھانکنے کا کوئی حق نہیں ہے. 4 نبی کے یار ہیں. کتنے؟ نہیں, یار تو اور بھی بڑے ہیں. 2.25 لاکھ صحابہ سارے کے سارے نبی کے یار ہیں. لیکن یہ 4 کون ہیں جن کی یاری کا قرآن گواہ ہے, جن کی یاری کی قرآن دلیل دیتا ہے, جن کی یاری کا قرآن ثبوت دیتا ہے. پہلے 2 نبی کے سسر اور دوسرے 2 نبی کے داماد. کہہ دو نبی کے سسرال بھی شان والے, نبی کے داماد بھی شان والے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سسر کون ہوتا ہے ہمارے سماج میں؟ سسر باپ کے درجے میں ہوتا ہے. ایسی ہے نا, سسر باپ کے درجے میں ہوتا ہے. اللہ نے ابو بکر و عمر کو کتنی عظمت بخشی. فرمایا جس کے گھر میں نبی کی بیٹی گئی وہ بھی شان والے, اور جن کی بیٹیاں میرے نبی کے گھر آئیں وہ بھی شان والے. حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام ملتا ہے. پیغام کون دیتی ہے؟ فاطمہ الزہرا, نبی کی بیٹی ہے نا, اور نبی کی صرف یہی ایک بیٹی ہے. دیکھ رہے آپ بھول رہے ہیں. پھر آواز سے بولیے کتنی بیٹی ہے, اور آواز سے بولیے, اور آواز سے بولیے. لوگوں نے 3 بیٹیوں کا انکار کیا. سوال پیدا ہوتا ہے انکار کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں پڑوسی کی دیوار گرنی چاہیے چاہے اس کے نیچے اپنی بھینس دب کے مر جائے. کہتے ہیں نا, لوگوں نے کہا حضرت عثمان داماد ثابت ہو رہے ہیں, یہ دامادی ثابت نہ ہو چاہے اپنا ایمان چلا جائے. لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ علی کے گھر میں نبی کی ایک بیٹی علی شان والے, عثمان کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں تو عثمان بھی شان والے. اور بھائیوں پوری کائنات کے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک صرف حضرت عثمان غنی ہے جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں گئی ہیں. ان سے پہلے یہ اعزاز کسی کو نصیب نہیں ہوا, اس سے پہلے یہ مقام کسی کو نصیب نہیں ہوا. خیر, حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام ملتا ہے. کون سا؟ امیر المؤمنین نبی علیہ السلام کی حیات میں فلاں باغ
جو فدق کے مقام پر ہے، اس کی آمدنی، اس کا غلہ، اس کی کھجوریں ہمیں ملا کرتی تھیں۔ آج ہمارے ابو نبیوں کے امام دنیا سے پردہ فرما گئے، لہذا آپ نبی کی وراثت ہمیں دے دیں۔ نبی کی وراثت ہے ہمیں دے دیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ وراثت میں صرف بیٹی کا حق ہوتا ہے یا بیوی کا حق بھی ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا؟ حضرت عائشہ نے مطالبہ کیا، حضرت حفصہ نے کیا، حضرت میمونہ نے کیا، حضرت زینب نے کیا، حضرت ماریہ نے کیا، کسی نے نہیں کیا نا، تو وراثت کیسی؟ جب وراثت کی بات آتی ہے تو وراثت کا مطالبہ سارے کرتے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ نہیں کرتا۔ اور پھر دوسری بات، سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات رکھی، ابو بکر صدیق نے جواب دیا، اے میری بیٹی، تو صرف نبی کی بیٹی نہیں، تو میری بھی بیٹی ہے۔ نانا نواسی کو بیٹی کہا ہی کرتے ہیں نا۔ اے پیغمبر کی بیٹی، اے میری نواسی، توجہ، تم نے ایک سوال کیا کہ فدق کا باغ بطور وراثت ہمیں دے دیا جائے۔ اے فاطمہ، مسئلہ سن لے، میں نے تن من دھن نبیوں کے امام پہ قربان کیا۔ فدق کا باغ جو 10 سے 15 کھجوروں کے درختوں پر مشتمل ہے، وہ رکھ کے میں کیا کروں گا؟ لیکن بات یہ ہے، نبی کا ایک فرمان مجھے یاد ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہم نبی دنیا میں دراہم و دینار چھوڑ کے نہیں مرتے، ہماری وراثت نہیں ہوتی۔ یہاں سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں، اچھا یہ مسئلہ حضرت ابو بکر کو پتہ تھا، حضرت فاطمہ کو پتہ نہیں تھا؟ بالکل پتہ نہیں تھا، اس میں کون سا عیب ہے؟ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کھولنے کے لیے خون نبوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ کسی کے علم میں نہیں تھا، اللہ نے یہ مسئلہ ابو بکر سے کھلوایا، ذریعہ نبی کا خون بنوایا جن کا نام فاطمہ تھا۔ اگر فاطمہ سوال نہ کرتی، صدیق جواب نہ دیتے، امت کو مسئلے کا پتہ کیسے چلتا؟ فاطمہ بولی، صدیق نے جواب دیا، امت کو مسئلہ مل گیا، کہو صدیق بھی شان والے، فاطمہ بھی شان والے۔ اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رضا و رغبت کے ساتھ اپنے گھر تشریف لے گئیں، اور اس کے بعد کبھی آپ نے پھر باغ فدق کا مطالبہ نہیں کیا۔ یار لوگ کہتے ہیں نہیں، ابو بکر صدیق نے غصب کر لیا۔ ایک بات یاد آ گئی، ہمارے قائدے اہل سنت مولانا قاضی مظہر حسین سب کہتے جی رحمت اللہ علیہ، آپ کے والد ماجد ابو الفضل مولانا قاضی کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ، ان کا ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ آپ کے اپنے علاقہ میں جو 7 قصبہ ہے نا دھرابی، یہاں دھرابی میں یہ 1912 کی بات ہے۔ کب کی؟ پورا 100 سال۔ 1912 میں قصبہ دھرابی کے اندر مولانا کرم الدین دبیر کی بحث ہو گئی مولانا کفایت اللہ شیعہ عالم سے۔ مولانا کفایت اللہ نے کہا ابو بکر نے نبی کی بیٹی کا حق مار لیا۔ مولانا کرم الدین صاحب نے بڑی پیاری بات کہی۔ مولانا کرم الدین صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ابو بکر بھی غاصب، عمر بھی غاصب، عثمان بھی غاصب، جب حکومت علی کی آئی تو علی نے واپس کیوں نہیں لیا؟ اب تو اقتدار اپنے پاس ہے نا، اب تو واپس لے لینا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں لیا؟ تو مولانا کفایت حسین نے کہا دراصل جو چیز غصب ہو جائے نا، اس کو دوبارہ لینا شان امامت کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو چیز قبضے میں چلی جائے نا، دوبارہ اس کو لینا شان امامت کے۔ مولانا کرم الدین نے کہا پھر خلافت بھی تو چھینی گئی تھی، وہ کیوں لے لی؟ خلافت چھینی گئی تھی، وہ کیوں لے لی؟ اور بھائی سنی قوم کے پیر ریت پہ نہیں ہے، چٹان پہ ہے۔ پریشان نہ ہوا کرے، گھبرایا نہ کرے۔ جتنا قرآن کلام الہی ہونے میں سچا ہے، سنی مذہب اتنا ہی سچا ہے۔ کیوں؟
لوگوں کا قرآن غار میں، ہماری غار قرآن میں. ثانی اثنین اذ ہما، لوگوں کا قرآن غار میں، ہماری غار قرآن میں. ہماری غار بھی سلامت، ہمارا قرآن بھی سلامت. مولانا کرم الدین طویل صاحب نے فرمایا کہ فیض حسین صاحب، خلافت بھی تو غصب ہو گئی تھی نا، وہ کیوں لے لی؟ اس کا مطلب ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. علی نے اپنے مقصد کی چیز لے لی اور بیوی کا چھوڑ دیا. تو مولانا کفایت حسین یوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے دوڑ کر گئے، آج تک واپس نہیں ہے. مولانا کفایت حسین کو جانتا کوئی نہیں. کرم الدین کے دبیر کا نام آج بھی زندہ ہے، کر بھی زندہ رہے گا، پرسوں بھی زندہ رہے گا. کیوں؟ ابو بکر بھی شان والا، ابو بکر کا دفاع کرنے والے بھی شان والے. سنی مذہب قیامت کے دن تک سلامت رہے گا. آخری بات، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ جو بات تمہارے دل میں کوئی ڈال دے، جو بات تمہارے دماغ میں کوئی ڈال دے، تو ہر آئی ہوئی بات کو عقیدہ سمجھ کے قبول نہ کر لو. تحقیق کرو، جانچ پڑتال کرو. ہم بازار جاتے ہیں سبزی خریدنے، 1 کلو آلو خریدنے ہو تو 2 دکانیں پھرتے ہیں. آج کے بعد وعدہ کرو انشاءاللہ مسئلہ بھی کم از کم 2-4 علماء سے جا کے سیکھیں گے، تحقیق کریں گے. جو بات پڑھ لی سوشل میڈیا پہ، کسی اخبار میں، کسی کتاب میں، اس کو اپنے مذہب کا حصہ نہیں بنائیں گے. سارے دوست وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. ہماری جماعت کا نام کیا ہے؟ تاریخ خدام اہل سنت والجماعت. ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ نے اشتعال کے ساتھ نہیں، اعتدال کے ساتھ سنی قوم کی رہنمائی کی ہے. سنی قوم کے ایک ایک بندے کے خون کی بوند بوند میں صحابہ کی محبت کو رچایا ہے، بسایا ہے. سارے دوست وعدہ کرو انشاءاللہ اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پر مریں گے. اپنے موقع پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اپنے نظریات کے خلاف کسی کی بات قبول یا برداشت نہیں کریں گے. حق والوں کے ساتھ جیئیں گے، حق والوں کے ساتھ مریں گے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، بس وہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر لکھا ہے، قرب قیامت میں فتنے بڑھ جائیں گے اور فتنوں سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہوگا. جو علماء حق کی بغلوں میں آ کے کھڑا ہو گیا وہ فتنوں کے تیر سے بچ جائے گا. آج فتنوں کے تیر الہادیت کے، دہریت کے، لبرلزم کے، رافضیت، خارجیت، ناصبیت، یزیدیت کے جگہ جگہ سے آ رہے ہیں. کہہ دو انشاءاللہ ہم علماء حق کا ساتھ دیں گے. بھائی صاحب نے ایک پرچی دی ہے، نبی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کو چادر ڈال کر کیوں شامل کیا؟ بڑی پیاری بات ہے، توجہ ہے. بی بی فاطمہ پر نبی کی چادر آ جائے تو میری ہی عزت ہے نا، فاطمہ میری ماں ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن بات پوری کرنی چاہیے کہ ادھوری؟ پوری دنیا کے سنی علماء، پوری دنیا کے شیعہ علماء متفق ہے، جو چادر حضرت فاطمہ پہ آئی تھی وہ چادر تھی کس کی؟ بتا دوں؟ پرچی والے بھائی نے تو نہیں بتایا نا، میں بتا دوں. وہ چادر تھی حضرت ام سلمہ کی. ام سلمہ کون ہے؟ نبی کی. جس فاطمہ پہ چادر آئی ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جس نے چادر ڈالی ہم اس کو بھی مانتے ہیں. جس کی چادر تھی، گڑبڑ نہیں، گڑبڑ نہیں، 2 نمبری نہیں. بالکل میں انشاءاللہ رجا کے جاؤں گا. جامی صاحب تشریف لے ہیں، ورنہ میں آپ کو رجا کے جاتا. باقی رہ گیا کہ نبی کی باقی بیٹیاں کیوں نہیں آئیں؟ باقی بیٹیاں تب تھی ہی نہیں، فوت ہو گئی تھیں. فاطمہ شان والی، رقیہ شان والی. علامہ باقر مجلسی نے اس پر اتفاق لکھا ہے حیات القلوب کے اندر، جو چادر فاطمہ علی حضرات حسنین کے سر پہ آئی تھی وہ چادر تھی ام سلمہ کی. ام سلمہ بیوی ہے نبی کی. قرآن نے بتا دیا اہل بیت کو اگر مانتے ہو نا تو پہلے نبی کی بیویوں کو ماں مانو.
پہلے چادر والی ام سلمہ کو مانو. تو بھائیوں سارے دوست وعدہ کرتے ہو نا, جس پہ چادر گئی اس کو بھی مانیں گے, جس کی چادر تھی اس کو بھی مانیں گے, جس نے چادر ڈالی اس کو بھی مانیں گے, جس چادر والے کا ذکر آ گیا قرآن کو بھی مانیں گے, جو چادر کا ذکر کرتے ہیں ان سنیوں کو بھی مانیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.